الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد، یعنی اللہ کی تعریف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے، اے نبی، آپ لوگوں سے پوچھئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں دونوں برابر ہیں؟ یا اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں، کیا علم والے جس کے پاس علم ہے اور وہ لوگ جس کے پاس علم نہیں ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، علم والے اور بے علم والے دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ تو آپ لوگ علم سیکھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے مقابلے میں، آپ کے گھر میں، آپ کے بھائی اور بہن، آپ کے محلے میں، آپ کے دوست احباب جو نہیں پڑھ رہے ہیں، تو جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ اور آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ جب دونوں برابر نہیں ہے تو دونوں کو برابر سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ جس کے پاس علم ہے اس کو ہونا یہ چاہیے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو اپنا سارا وقت علم حاصل کرنے میں لگا دیں۔ علم کے ذریعے بچوں کو نکھارا جاتا ہے، اسے آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے۔ تو جو بچے پڑھتے ہیں وہ گویا سنورا ہوا ہوتا ہے، آراستہ ہوتا ہے، سدھرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ انہیں سدھارنے کی بھرپور کوشش ہوتی ہے۔ جن کو سدھارا نہیں گیا وہ بگڑا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن جس کو سدھارنے کی کوشش کی گئی، ایک جگہ باضابطہ سب کو جمع کر کے سکھایا جا رہا ہے، اساتذہ کرام، پڑھانے والے آپ کے سنوارنے میں، آپ کے سدھارنے میں، آپ کے بنانے میں، آپ کو ٹھیک ٹھاک کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ میں اور دوسرے بچوں میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب یہاں سے لے کے مرکز کے دروازے تک دیکھیے، مسجد سے لے کے مدرسہ کے گیٹ تک دیکھیے، کیا جہاں آپ رہتے ہیں وہاں صفائی اور ستھرائی کا آپ نے خیال رکھا؟ بسکٹ کھایا، اس کا کاغذ پھینک دیا، کچھ کھانا کھایا،
اس کا حصہ پھینک دیا۔ جہاں سے صفائی ستھرائی ہم حاصل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، باطنی طور سے جسم کو پاک کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ظاہری طور سے جسم کو صاف کرتے ہیں، کیا وہ جگہ آپ کی صاف ستھرا ہے؟ ابھی نہیں، جب درس ختم ہوگا تو جا کے دیکھیے گا کہ کچھ کچرا یہاں پڑا ہوا ہے، کچھ کچرا وہاں پڑا ہوا ہے، کچھ وہاں پڑا ہوا ہے، پورے مدرسہ میں پھیلا ہوا ہے۔ کوئی آدمی باہر سے اگر آئے گا تو کیا کہے گا؟ اس مدرسے میں بچوں کو کوئی تربیت نہیں دی جاتی، بچے صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو اس بچے سے وہ بچہ بہتر ہے جو پڑھتا ہی نہیں ہے، جیسے تیسے رہتا ہے۔ لیکن پڑھنے والے بچے اگر پاک صاف نہ رہے، اپنے علاقے کو صاف ستھرا نہ رکھے، وضو خانے کی صفائی کا خیال نہ کرے، مدرسے کے صحن میں بسکٹ کھا کر یا کچھ کھا کر نہ پھینک دے، یہ تو آپ کا ہونا چاہیے تھا، تو آپ میں اور ان میں تو کوئی فرق نہیں رہا۔ تو قرآن کہتا ہے پڑھنے والے اور بے پڑھے برابر نہیں ہو سکتے، علم حاصل کرنے والے اور جو علم حاصل نہیں کرتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کا شمار کس میں، گنتی کس میں ہے، اب پڑھنے والے میں ہے یا پڑھنے والے میں نہیں ہے؟ یہ تو ظاہری ہو گیا۔ دوسری چیز جو باطنی پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، اس اعتبار سے بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کا سینہ جہاں قرآن جمع ہو رہا ہے، جس سینے میں قرآن جمع ہوتا ہے، اس سینے کی عزت و احترام اللہ کے یہاں بڑھ جاتا ہے، اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، اس کی تعظیم و تکریم میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا پسندیدہ سینہ ہوتا ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، علم والے کے سینے میں اللہ کی آیتیں، جو واضح نشانی، واضح آیتیں ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ اس سے پہلے کئی بار ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ احساس سے کمتری مبتلا نہ رکھیں، اور نہ اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کریں۔ اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، آپ کے پاس قرآن جیسی کتاب کو بطور امانت کے رکھا ہے۔ آپ اپنے سینے میں قرآن مقدس کی آیتوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ جس طرح قرآن کی آیتیں کاغذوں میں تحریر ہے اور قرآنی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، وہاں اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ آپ کے بعد بھی کوئی آگے پڑھنے والا اسے کھولے گا، پڑھ لے گا، وہاں اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اس طرح خدا نہ خواستہ، اللہ نہ چاہے، اللہ نہ چاہے، کہیں کسی جگہ پر ایسا واقعہ پیش آیا کہ سارا قرآن کسی نے ضائع کر دیا یا کسی بنیاد پہ ضائع ہو گیا، لکھی ہوئی شکل میں، کتابی شکل میں قرآن ہمارے پاس موجود نہیں ہے، پھر قرآن کہاں سے لائیں گے؟ تو جو اسلامی مدارس ہوتے ہیں وہ آپ جیسے بچوں کو تیار کرتے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے تم سارا قرآن لے کے چلے جاؤ، میرے مدرسے کا ایک بچہ کھڑا ہوگا، ایک حافظ قرآن کھڑا ہوگا، وہ بسم اللہ سے شروع کر کے والناس پہ ختم کرے گا، اب اس کو دیکھ کے، اس کو سن کے پھر سے لکھ لیجئے۔ ہے نا ایسے بچے جو بیٹھکی کراتے ہیں، ایک بیٹھک میں صبح سے لے کے شام تک پورا قرآن سنا دیتے ہیں نا؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے، خدا نہ خواستہ کسی قسم کا حادثہ پیش آ جائے تو اس کے بعد اللہ کی کتاب کو محفوظ کیسے رکھا جائے گا؟ اس کے لیے تحفیظ القرآن، جہاں حفظ کیا جاتا ہے، ایسے مدارس قائم کیے جاتے ہیں۔ مقصد
وہاں سے قرآن کی حفاظت ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں سے چھینا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ کے پاکٹ میں قرآن ہے، کوئی چھین کے پھینک دے گا، لیکن آپ کے سینے میں قرآن ہے، وہاں سے کوئی کھینچ کے نکال نہیں سکتا ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا حافظ دنیا میں کون ہے؟ بتائیے گا۔ دنیا میں قرآن کا سب سے پہلا حافظ کون ہے؟ حافظ قرآن کو پتا نہیں تو کیسے ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا حافظ۔ جبریل امین نے ان کو قرآن سکھلایا، پڑھایا، بتلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن کو یاد کر لیا۔ یاد کرنے کے بعد جو یاد تھا اسی یاد سے صحابہ کرام کے ذریعے سے لکھوایا۔ پہلے قرآن سینہ میں جمع ہوا، پھر کاغذ میں، ورق میں، جھلی میں، پتا میں، چمڑی میں اور ہڈیوں پر لکھا گیا۔ تو پہلا قرآن کہاں تھا؟ دنیا میں سب سے پہلے قرآن کے حافظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، انہوں نے اپنے سینہ میں جمع رکھا، اور پھر اس کے بعد لگا ان کو کہ ہم دنیا میں ہیں تو ابھی ہمارے پاس سے لوگ سن لیتے ہیں، تو آپ نے قرآن کی حفاظت کا دو طریقہ اپنایا۔ ایک تو جن کو لکھنا آتا تھا اس کے ذریعے سے قرآن کو لکھوا دیا، اور جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی یاد کروا دیا۔ تو دنیا میں سب سے پہلا حافظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد ان کے ساتھی، ان کے صحابی، کئی حافظ تیار ہو گئے۔ پھر بعد والوں کے لیے انہوں نے باضابطہ لکھی ہوئی شکل میں قرآن کے حصوں کو چھوڑ دیے تاکہ بعد میں اس کو جمع کیا جا سکے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کو صحابہ کرام کے مشورہ سے باضابطہ ایک جگہ جمع کروا دیا۔ کبھی پتی پہ کچھ لکھا ہوا تھا، کچھ آیتیں جھلی پر لکھی ہوئی تھی، کچھ آیتیں چمڑی پر لکھی ہوئی تھی، ان تمام کو جمع کیا گیا، اور ایک صحابی رسول زید بن ثابت کو رکھا گیا، کہا یہ جس ترتیب سے قرآن پڑھ رہے ہیں اسی ترتیب سے قرآن کی آیتوں کو جمع کیا جائے۔ تو قرآن جمع ہو گیا، حافظ پڑھ رہے ہیں، ان کے سینے میں جمع ہے، ان کی زبان سے نکل رہے قرآنی آیتیں، اور صحابہ کرام میں سے بعض لکھنے والے اسے باضابطہ جمع کیے، تیار کیے، پورا قرآن ہو گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھنے میں لوگوں کو دقت ہو سکتی ہے، اور ہو رہی ہے۔ قرآن 7 طرح سے پڑھا جاتا تھا۔ کتنا طرح سے؟ 7 طرح سے، جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا والضحی واللیل اذا سجی، اس طرح کی بھی پڑھائی ہے۔ کوئی اچانک سنو تو قرآن غلط پڑھتا ہے، نہیں، پڑھنے کا ایک انداز ہے، چونکہ ہم لوگوں کو پتا نہیں ہے۔ کہتے قرۂ سبا یا قرات سبا، 7 طرح سے قرآن پڑھایا تھا۔ اس زمانے میں 7 طرح سے قرآن پڑھنے والے لوگ تھے، لیکن اس سلسلے میں جب خامی اور کمی آنا شروع ہوئی، حضرت عثمان نے کہا کہ اس طرح کوئی کہیں بھی ٹیرا بھاگا کر کے چلا جائے گا اور سب بولے گا کہ یہ قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے، تو انہوں نے قرآن کے لکھنے کے ایک انداز دیا اور کہا اب اس طریقے سے سرکاری طور سے انہوں نے قرآن کی کچھ نسخے تیار کی، اور کہا اب جتنا بھی قرآن لکھا جائے گا اسی انداز سے لکھا جائے گا۔ قاری کو اگر پڑھنا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، 7 انداز سے پڑھایا جا سکتا ہے، لکھنے کی شکل ہی ہوگی۔ پوری دنیا میں قرآن اسی طرح سے لکھا جاتا ہے۔ تو اول کیا ہے؟ انسان کا حافظہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ میں جمع کیا، پھر انہوں نے کاغذ میں نہیں، اس زمانے کے پتیوں میں، جھلیوں میں، ہڈیوں میں، چمڑیوں میں جمع کروایا، پھر آہستہ 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 اور مختلف قسم کی چیزوں پہ قرآن لکھا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ قرآن کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے، اس کی عزت و احترام کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا؟ کہ اسی پر دین و ایمان ہے۔ لوگ اس کی مخالفت بھی اسی لیے کرتے ہیں، کسی سے ایمان بچا ہوا اور محفوظ ہے۔
تو آپ کی کچھ لوگ بڑی عزت کریں گے اور کچھ لوگ آپ کو بڑا ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو لوگ عزت و احترام کرتے ہیں آپ جان لیجئے کہ وہ انسان علم کو دوست رکھنے والا، قرآن و حدیث سے محبت کرنے والا ہے، تبھی آپ کو دوست رکھتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے۔ اور جو انسان آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کی توہین و تذلیل کرتا ہے، جان لو کہ در حقیقت وہ قرآن کی عزت کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے سینے کی قدر و منزلت کو پہچانیے، اس کے مقام و منصب کو جانیے، خود اس کی تعظیم و تکریم بجا لائیے، خود اس کا ادب و احترام کیجیے کہ ہمارا سینہ بمنزلہ سفینہ کے ہیں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینے میں یہ واضح نشانیاں یا واضح آیتیں ہیں جو علم والوں کے سینے محفوظ ہے۔ اور پھر اب یہ کہہ سکتے ہیں فی لوح محفوظ۔ لوح محفوظ جانتے کیا ہے؟ لوح محفوظ کیا ہے بتاؤ؟ ارے بولنا، لوح محفوظ کچھ ہے نا؟ ساتوں آسمان کے اوپر اللہ نے ایک بڑی سی تختی رکھی ہے جو ہمارے علم کے احاطہ سے باہر ہے، لیکن قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، اس لیے ہم مانتے ہیں۔ اس تختی پر، لوح مطلب تختی، محفوظ مطلب جس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس تختی پر پوری کائنات کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو بھی لکھ کے رکھا ہے۔ اسی کتاب کی ایک کاپی ہے قرآن، اسی کو نقل کرایا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ تو لوح محفوظ کو کون چھوتے ہیں؟ لا یمسہ الا المطہرون۔ کون سورہ میں ہے؟ سورہ واقعہ میں۔ اس کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاک باز، مراد وہ فرشتے جو لوح محفوظ کے قریب پہنچائے جاتے ہیں وہی اس کو چھو سکتے ہیں۔ اسی سے مراد لیا کہ چونکہ وہاں لوح محفوظ میں قرآن لکھا ہوا ہے، اس لیے پاک صاف ہو کر فرشتے اسے چھوپتے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں، انہیں بھی پاک صاف رہنا چاہیے۔ تو قرآن لوح محفوظ میں ہے، حفاظت کے ساتھ ہے۔ جس طرح وہاں حفاظت کے ساتھ ہے، اسی طرح وہاں سے جبریل علیہ السلام لے کے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سینے کو لوح محفوظ کی طرح رکھا، اسے حفاظت کے ساتھ رکھا اس میں، پھر صحابہ کرام کو یاد کرا دیا، حافظ بھی بنایا، کاتب بھی بنایا، تاکہ دنیا والے آئندہ جب تک آتے رہیں گے اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں گے، اور اسی کو دیکھ کے آپ پڑھتے ہیں اور آپ حافظ قرآن بنتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی حافظ ہیں جو پڑھ نہیں سکتے ہیں، نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے، نابینا ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ بہت سے حافظ نابینا ہے، اندھا ہے، دکھائی نہیں دیتا، لیکن آپ سے زیادہ قرآن اس کو یاد ہے۔ تو اللہ نے دونوں شکل کو دنیا میں جاری رکھا ہے، اس طرح قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ کے سینے میں چونکہ قرآن ہے، اس لیے آپ کا درجہ اللہ کی نگاہ میں بڑا ہے، اور جو انسان آپ کے درجہ کو نہیں مانتا ہے، یقیناً وہ انسان اللہ کی نگاہ میں گھٹیا ہے، اور جو آپ کے درجہ کو سمجھتا ہے، آپ کے مقام و منصب کو پہچانتا ہے، وہ خود بھی اچھا انسان ہے اور اللہ بھی اسے اچھا سمجھتا ہے۔ بس میری بات آپ سے یہ ہے کہ مرکز تحفیظ القرآن حافظ آباد بھوارہ مدھوبنی بہار میں آپ زیر تعلیم ہیں۔ مسجد حافظ عبدالعزیز میں آپ باضابطہ پڑھ رہے ہیں، قرآن یاد کر رہے ہیں۔ آپ کے ذریعے سے محلے میں، آپ کے علاقوں میں یہ پیغام جانا چاہیے کہ مرکز میں قرآن مقدس کی تعلیم بڑی اچھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ مرکز میں قرآن مقدس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اچھی ہوتی ہے۔ صرف زبان سے کہنے کے بجائے عملی طور سے تعلیم و تربیت کا مظاہرہ آپ کو کرنا پڑے گا،
تاکہ کوئی آدمی باہر سے آئے مرکز میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کے بتا دے کہ یہاں ظاہری بھی صفائی ہوتی ہے اور باطنی بھی صفائی ہوتی ہے۔ ظاہر طور سے دیکھا جائے تو کچرا وچرا کہیں نہیں ہے، اور اندر میں دیکھا جائے تو بچے بڑے اچھے اخلاق مند ہیں، پڑھنے والے ہیں، بدخلقی بد اخلاقی نہیں کرتے ہیں، اپنے سے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کرام کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اپنے ذمہ داران کی عزت و احترام بجا لاتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے علاوہ دوسروں کا بھی خاص خیال کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ سے بار بار کہا جاتا ہے، ایک طرف پڑھنے پہ توجہ دیجئے، دوسری طرف اپنی جسمانی کیفیت کا بھی خیال رکھیں، تیسری جانب مرکز میں جو روم آپ کے اس کا بھی صاف ستھرا رکھنے کا خیال کیجئے، جو باہری حصہ ہے صحن کا اس کی بھی صفائی ستھرائی کا خیال کیجئے۔ معمولی سی بات، اگر مان لیا ہم نے کچھ کھایا اور پھینک دیا، کسی نے پھینک دیا، آپ ہاتھ میں اٹھائیں گے اور کچرا دان میں ڈال دیں گے۔ اگر آپ چھوڑ دیجئے گا، وہ دوسرا دیکھا دے گی، دوسرا پھینک دے گا، تیسرا دیکھا دے گی اس کو اور پھینک دے گا، تو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اٹھا کے ڈال دیا تو یہ آپ کی صفائی کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کے اخلاق کی بلندی کا پتہ بھی چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہوئی ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اٹھا کے پھینک دینا چاہیے۔ 70 سے زیادہ اسلام کی شاخ ہے، ایمان کی شاخ ہے، اس میں سب سے اعلیٰ بلند و بالا ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، وادناہا، اور اس سے کم تر درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی شاخ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بھی تکلیف دہ چیز ہے۔ مان لے کیلا کا چھلکا آپ نے پھینک دیا، کوئی پھسل جائے گا، کہیں دیکھا گندگی لگی ہوئی چھوڑ دیا، کوئی پھسل جائے گا، کہیں کوئی کچرا ڈال دیا، دیکھ کے آدمی کے اندر طبیعت میں کبیدگی ہوگی، خراب لگے گا، تو یہ تکلیف دہ چیز ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو تکلیف دہ چیز کو ہٹا سکتے ہیں اور اپنے ذریعے سے صفائی ستھرائی کا خاص خیال کر سکتے ہیں۔ تو اہل علم کے درمیان اور جن کے پاس علم نہیں ہے، دونوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے کہ نہ چاہیے؟ چونکہ آپ پڑھتے ہیں، جہاں رہتے ہیں وہ اپنا گھر سمجھیے، اپنا مدرسہ سمجھیے، اپنا مرکز سمجھیے، اپنا ماوا و ملجا سمجھیے، اپنا سب کچھ سمجھیے۔ جس طرح آدمی اپنے سامان کی بات کرتا ہے، اگر یہ سمجھ لے سب ہمارا ہے تو سب لوگ اپنے اپنے سامان کی عبادت کریں گے۔ مدرسہ آپ کا ہے، مرکز آپ کا ہے، مسجد آپ کی ہے، روم آپ کا ہے، رہائش آپ کا، بدعت یعنی بستر آپ کے، تو ساری چیزیں آپ کی صفائی ستھرائی کے منتظر ہیں۔ آپ اس کا خاص خیال کیجئے گا۔ بس اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں پڑھنے کے ساتھ تربیت حاصل کرنے، تزکیہ حاصل کرنے، صفائی ستھرائی حاصل کرنے، اخلاق کی بلندی حاصل کرنے، استاد کا ادب و احترام کرنے، بچوں پر چھوٹے پر شفقت کرنے، بڑوں کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔